تو ہم آج کی آیات شروع کرتے ہیں. آیت 32 سے 34 تک، آیت 32 to 34. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، وَأَنْكِحُوا اور نکاح کر دو، الْأَيَامَ بے نکاحوں کا، منکم تم میں سے، یعنی جن کی شادی نہیں ہوئی ان کی شادیاں کرا دو. یہ بہت سے مسائل کا حل ہے. اور جمع کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے، انکحوا نکاح کرا دو، یعنی پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے اگر کسی خاندان میں کوئی لڑکی بڑی ہوتی اور شادی نہیں ہوتی تھی تو کیا ہوتا تھا؟ پورا خاندان پیچھے پڑ جاتا تھا اور سرگرم عمل ہو جاتا تھا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور کسی نہ کسی طرح اس فریضے کو پورا کیا جاتا ہے. اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ والدین کو بھی عام طور پر کوئی فکر نہیں. ان کو بھی فکر کس بات کی ہے کہ بچے زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کر لیں، پھر خود کمانے کے قابل ہو جائیں، اور خصوصاً لڑکیوں کو بھی اتنا ضرور پڑھا دیا جائے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں، اور کل اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو وہ خود کما سکے. اگر اور چھوٹے موٹے ہنر یا کسی اور طریقے سے ایک عورت کو جو تحفظ دینا ہے اس کی عموماً کوئی صورت نہیں سوچی جاتی. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی نے جائز طریقے سے جسمانی اور جذباتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نکاح کا حکم دیا، اور ایامہ کا لفظ یہاں استعمال کیا. یہ نکاح لڑکوں کا کر دو، لڑکیوں کا کر دو، بڑے عمر کے کرو، چھوٹے کرو، نہیں، ایامہ یعنی جو بھی نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں اور ان کا نکاح نہیں ہوا، شادی نہیں ہوئی، تو ان کی شادی کی فکر کرو، اور صرف فکر نہیں کرو بلکہ نکاح کرا دو. ایامہ جو ہے یہ ایم کی جمع ہے، اور ایم کہتے ہیں ایسا مرد جس کی بیوی نہ ہو اور ایسی عورت جس کا شوہر نہ ہو، بغیر بیوی والے مرد اور بغیر شوہر والی عورتیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں کے گروہ، جو تم میں سے طاقت رکھتا ہو وہ ضرور شادی کرے، کیونکہ شادی کرنا اس کی نظر کو پاک کر دے گا اور اس کو گناہ سے بچائے گا. تو گویا شادی کرنا بہت سے مسائل کا حل بھی ہے، لیکن بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، لیکن مسائل تو ہر صورت میں ہیں، چاہے کسی کی شادی ہو یا نہ ہو. لیکن نکاح نہ ہونے کی صورت میں بہرحال مسائل زیادہ ہوتے ہیں. بعض صورتوں میں نکاح کرنا فرض ہے اگر اندیشہ یہ ہو کہ کوئی شخص حرام میں مبتلا ہو جائے گا. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ حرام کا ارتکاب کر بیٹھے گا تو اس کے لیے نکاح فرض کے درجے میں. واجب اس صورت میں ہے جب گناہ کا اندیشہ ہو. بعض صورتوں میں اور عمومی طور پر یہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے، اس سے ایمان مکمل ہوتا ہے، عبادت ہے. لیکن بعض صورتوں میں مکروہ بھی ہے. وہ کب؟ جب نکاح کے بعد حق تلفی کا اندیشہ ہو، انسان نکاح کے لوازم کو پورا نہ کر سکے. اگر مرد نامرد ہے اور بیوی کو سیٹسفائی نہیں کر سکتا، یا پھر یہ کہ نان نفقے کا انتظام نہیں، تو اس صورت میں ایسے شخص کے لیے مکروہ ہے. تجربے اور مشاہدے کی بات ہے کہ انسان کے اندر جتنی بھی ڈیزائرز ہیں ان میں سیکشل ڈیزائر جو ہے وہ سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے، اور اس کے نتیجے میں سب سے زیادہ خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہیں. تو ان ڈیزائرز کی جائز اور صحیح تسکین کے لیے نکاح کا حکم دیا گیا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. سورۃ الروم آیت 21. کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی نفسوں میں ازواج پیدا کیے، یعنی انسان کا جوڑا انسان سے بنایا، مرد اور عورت کا جوڑا، تاکہ تم ان میں سکون پاؤ، اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت رکھ دی. اس میں بہت نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے. نکاح ہی وہ چیز ہے جو انسان کو برے راستوں پر جانے سے بچاتی ہے.
نکاح کے مقاصد جو ہیں وہ صرف ان خواہشات کی تکمیل ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی کچھ اور مقاصد ہیں. یعنی فطری جذبات کی حلال طریقے سے تسکین تو ہے ہی، مودت اور رحمت کا ذریعہ بھی ہے، راحت و سکون کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا مقصد خاندان کو وجود میں لانا ہے، نسل انسانی کا ارتقاء اور نسل انسانی کی اچھی تربیت کے لیے سازگار ماحول کی فراہمی. یعنی ایسا خاندان اور ایسا گھر وجود میں لانا کہ جس میں نئی نسل بہتر طور پر پروان چڑھ سکے. انسان کا بچہ اپنی تربیت کے لیے صرف کھانے پینے کا نہیں اور بھی بہت سی چیزوں کو محتاج ہوتا ہے، لیکن افسوس یہ کہ آج کل شادی کا مقصد بعض اوقات صرف جذبات کی تسکین سمجھا جاتا ہے اور باقی مقاصد بھلا دیے گئے. نکاح کے ذریعے معاشرے میں انارکی نہیں پھیلتی، امن و امان برقرار رہتا ہے، بہت سے لوگوں کی عزتیں عصمتیں محفوظ رہتی ہیں، عورت کو محفوظ پناہ گاہ ملتی ہے، پھر اسی طرح حسب و نسب کی حفاظت ہوتی، دین کی حفاظت ہوتی، آدھا دین ہے جو اس سے مکمل ہوتا ہے. پھر اس کی کچھ شرائط وغیرہ بھی ہیں. اصولی طور پر جو اس میں چیز بتائی گئی وہ یہ کہ نکاح کے لیے صرف حسن کو معیار نہ بنایا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پہ شادی کی جاتی ہے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، حسب نسب کی وجہ سے. آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو، دین والی کو اختیار کرو. لہذا اصل معیار کیا ہے؟ دین، اخلاق.